والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 49، 50، 51 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کا دعا اللہ تعالیٰ مناچیز کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں اجازت دیجیے، اذن دیجیے، اجازت دیجیے مجھے، ولا تفتنی، کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، خبردار میں فتنہ کو کر چکے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، بے شک جہنم گھیرے ہوئے کافروں کے۔ اس آیت کی شان نزول اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ جد بن قیس ایک قوم کا سردار تھا، لیکن تھا منافق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا جب اعلان کیا تو غزوہ تبوک پہ لوگوں نے بڑی مدد کی۔ سیدنا صدیق اکبر نے سارے گھر کا سامان پیش کر دیا، عمر فاروق نے پیش کر دیا، عثمان غنی نے سامان پیش کر دیا، علی بن حیدر کرار نے سامان پیش کر دیا، بڑے بڑے صحابہ نے خدمت کی۔ اب یہ جد بن قیس جو ہے منافق تھا، مسجد نبوی میں آیا، آ کر جب اس کو کہا، بڑا یہ صاحب ثروت تھا، دولت مند تھا، چلو بھائی غزوہ تبوک پہ چلتے ہیں، تو وہ بہانے کرنے لگا، کیونکہ لڑائی کس سے لڑی تھی؟ رومیوں سے۔ کہنے لگا حضور میں جنگ پہ جاؤں گا، جنگ جیت جائیں گے، رومیوں کی لڑکیوں کو دیکھوں گا تو میں تو صحبت بڑھ جائے گی، میں یہ ہو جائے گا، میں وہ ہو جاؤں گا۔ فتنے وہ بہانے کرنے لگا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ اپنی اجازت دے دی، لیکن رب نے فرمایا اے حبیب یہ بہانہ کر رہا ہے، بے شک کافروں کو جہنم گھیرے ہوئے۔ پھر بتایا اللہ نے ان تصبک حسنۃ تسؤہم، کہ اگر اے حبیب آپ کو کچھ بھلائی لگے تو انہیں کیا ہوتا ہے؟ انہیں بری لگتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی تعریف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے غزوہ تبوک کے لیے نکل گئے تو جو مدینے میں منافق رہتے تھے ان کو جب پتہ پڑتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، صحابہ صحیح، کافی دور تھا، تو ان کے چہرے مرجھا جاتے تھے، کہتے یار یہ تو بات غلط ہے۔ ان تصب کا مصیبہ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یقولو، تو کہیں گے قد اخذنا امرنا، ہم نے درست کر لیا تھا اپنا کام، من قبل یتولوا وهم فرحون، تو پہلے ہی لوٹتے ہیں، اس سال میں خوشیاں مناتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں منافق لوگ۔ منافق کون تھے؟ حضور کے چہرے پر ایمان لے آئے، مسلمان بھی ہو گئے، نام کے مسلمان، بہانہ بن کر مدینے میں رک گئے، جب حضور کی صحیح کی خبر ملتی تو ان کے چہرے مرجھا جاتے، اور جب کہتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑے خوش ہوتے۔ قرآن کریم نے ہر چیز کو بیان فرما دیا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہرگز نہیں پہنچی کوئی تکلیف اس کی جو لکھ دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ مولانا، ہمارا حامی ناصر، وعلی اللہ، اللہ ہی ہے، وَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہمیں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ایسا نہیں ہے، اب اللہ کی ذات پر توکل یہ ہے کہ بندہ جو کام کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ چھت پہ چڑھے اور جا کر چھلانگ لگا دے، مر جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، اور اللہ نے کیا، ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے جان بوجھ کے کہ اللہ نے ایسا لکھا ہے آپ کا،
ایک ہوتا اتفاقت جو کام جب وہ الگ چیز ہے، اور جان بوجھ کے کرنا یہ ہلاکت و خودکشی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔